باقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، براہ راست آپ کو دکھاتے ہیں۔ کیا ہے پچھلے آپ کو معلوم ہے 2 دہائیوں میں جس قدر فاٹا کے لوگوں نے پورا پاکستان نے ایک قیامت جھیلی ہے، لیکن جو کچھ فاٹا کے عوام کے اوپر گزری ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ہی جان سکتے ہیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے ہیں، پورے پاکستان میں بھی ہوا ہے، لیکن فاٹا میں جو ظلم ہوا ہے وہ ظاہر ہے کہ باقی سے کمپیریبل نہیں ہے۔ ہماری انصاف کی حکومت کی، پرائم منسٹر عمران خان کی، کہ جلد از جلد فاٹا کے عوام جو ہیں ان کو وہ مین سٹریم میں لایا جائے، ان کو اس حقوق کا جو ہمارا ایک کہہ لیجئے کہ آئین جو ایک حقوق کا ایک ہمارا ڈاکومنٹ ہے اس میں ان کو برابر کا حصہ دار ہونا چاہیے، اور الحمدللہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے ساتھ یہ عمل کافی حد تک مکمل ہو جائے گا، اور جو ہمارے ترقیاتی پروجیکٹس ہیں، معاملات ہیں، وہ تو وہاں پر چل ہی رہے ہیں۔ اس سے پہلے کابینہ نے آج جو کراچی کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی غور کیا، اور یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے جو کراچی میں جس وقت سچویشن ہے وہ اچانک ڈیٹیریٹ ہوئی ہے۔ وہاں پر علی رضا عابدی صاحب کا جو وہاں پر ان کے اوپر قاتلانہ حملے میں جس طرح سے وہ جاں بحق ہوئے، اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر واقعات کچھ ایسے ہوئے ہیں جن سے ایک پتہ چلتا ہے کہ کچھ گینگ دوبارہ وہاں پہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں۔ کراچی میں جو پاکستان کی ہماری جو ایجنسیز ہیں، ہماری جو فورسز ہیں، کراچی میں انہوں نے بڑی قربانیاں دی، اور کراچی کا امن دراصل پاکستان کے معیشت کے ساتھ جڑا ہوا، اور ہم کبھی بھی یہ الاؤ نہیں کریں گے کسی کو کہ وہ کراچی کے امن کو اس طرح سے دوبارہ خراب کرنے کی کوشش کرے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک سابق ایم کے رہنما الطاف حسین کی جس طریقے سے ایک تقاریر برطانیہ میں بیٹھ کے یہاں پہ لوگوں کو قتل کے احکامات دیے گئے، ہیٹ سپیچ کی گئی، سوشل میڈیا کے اوپر وہ وائرل ہوئی، اور یو کے کی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہ بات اس کے اوپر کابینہ کو تشویش ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الطاف حسین کیا جو یہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے جو انہوں نے وہاں پہ برطانیہ میں بیٹھ کے جس طریقے سے یہاں پہ لوگوں کے قتل کے احکامات جاری کیے، ان معاملات کو برطانوی حکومت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ساؤتھ افریقن گینگز کراچی میں متحرک، یہ بھی بہت عام ہے کہ ان ساؤتھ افریقن گینگز کو وہاں پہ بھی سکویز کیا جائے، وہاں پر بھی ان کے اوپر قانونی قدغنیں لگائی جائیں جہاں سے یہ بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ لہٰذا یو کے کی حکومت کے ساتھ ساتھ ساؤتھ افریقن گورنمنٹ سے بھی پرائم منسٹر صاحب نے اور کابینہ نے آج ہدایت کی ہے فورن آفس کو کہ یہ معاملہ اٹھایا جائے، اور دونوں ممالک سے کی توجہ دلائی جائے کہ کس طرح سے ان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے امن کو تہوبالا کر رہے ہیں۔ کابینہ نے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی کارکردگی کے اوپر ان کو کمپلیمنٹ کیا ہے۔ انہوں نے جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے جس طریقے سے جی آئی ٹی میں اپنی کارکردگی دکھائی، جس طریقے سے باقی مقدمات کے اوپر وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ایف آئی اے کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے کمپلیمنٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو کراچی میں اور اسلام آباد میں جو کیمراز لگائے گئے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن کے، اس نظام میں بہت خامیاں ہیں۔ کراچی میں جو کیمرے لگائے گئے ہیں ان کی اکثریت جو ہے یا تو وہ کام نہیں کر رہی ہے، اور جو کام بھی کر رہی ہے وہ فیس آئیڈینٹیفیکیشن اس میں نہیں آتا۔ ان دونوں پروجیکٹس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ ہوا، اور اس کی تحقیقات کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ خصوصاً اسلام آباد تو ظاہر ہے کہ کیپٹل ٹیریٹری ہے اور وفاقی حکومت براہ راست ذمہ دار ہے اس کی، تو اس کے اوپر ایک تحقیقات جو ہے وہ پہلے نیب کر رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے
جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں ان کو ہدایت کی ہے کہ اس کے متعلق جو جامع رپورٹ ہے وہ دی جائے، پتہ چلایا جائے کہ اس کے کیا معاملات ہیں اور اب تک جو ہے یہ کیوں نہیں ہو رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ریونیو منسٹری نے کی تجویز تھی کہ جو موبائلز کی انہوں نے جو بلاکیٹ کا سسٹم تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ 1 جنوری سے ختم ہو رہا تھا، اب اس میں ایک ترمیم کی گئی ہے اور وہ ترمیم یہ کی گئی ہے کہ 15 جنوری کے بعد بھی جو موبائلز رجسٹریشن فیلئر ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو رجسٹریشن نہیں کرا سکے وہ رجسٹریشن کرا سکیں گے، لیکن ان کو جو کسٹم ڈیوٹی کا جو 10% ہے وہ FBR کو ادا کرنا پڑے گا۔ ہمارا جو اس میں جو مقصد ہے موبائل فونز کا، جو ریونیو منسٹری کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو موبائلز ہیں، ہم اربوں روپے کے موبائل ہر سال باہر سے درآمد کرتے ہیں۔ اس کے 2 مقصد ہیں، ایک تو یہ کہ ریونیو آئے، دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں موبائل فون کی امپورٹس کو، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بجائے پاکستان کے اندر انڈسٹری لگے موبائل فونز کی، تاکہ ہمیں بہت ڈالر باہر نہ بھیجنے پڑے۔ سو یہ اوورسیز پاکستانیز کا جو ایک معاملہ ہے یا باقیوں کا کہ آپ 2 فون یا 3 فون لا سکتے ہیں، پہلے یہ 10-10 8-8 10-10 فون بھی ساتھ آتے تھے اور اس میں وہ ظاہر مارکیٹ میں بکتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اس کا ریونیو جنریشن نہیں ہے، ہمارا مقصد اس میں جو موبائل کی درآمد ہے اس کو ڈسکریج کرنا بھی ہے، تاکہ ہماری جو مقامی صنعت ہے وہ آئے۔ ادروائز تو پھر ہم ڈالر دیتے رہیں گے، ڈالر باہر جاتے رہیں گے، یہاں پہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ روپیہ جو ہے وہ اس کی قیمت گرتی جائے گی۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہ ڈائریکٹو بھی جاری کیا ہے، جب وہ نارتھ وزیرستان گئے تھے اور آرمی چیف بھی وہاں پہ ہمراہ تھے اور تمام سول اور ملٹری جو ہماری لیڈرشپ تھی وہ گئی وہاں پہ تھی، تو وہاں پہ یہ طے ہوا تھا کہ جو موبائل فونز ہیں وہ نارتھ وزیرستان میں اس کو آپریشنل کیا جائے گا، لہٰذا PTA اور موبل لنک ایک معاہدے کے اندر انہوں نے اب سائن کیا ہے، جس کے بعد نارتھ وزیرستان جو ہے اس میں موبائل فون جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے۔ مکران میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو ہماری منسٹر ہیں ڈیفنس پروڈکشن کی زبیدہ جلال، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ مکران میں بھی موبائل فونز کئی جگہوں کے اوپر بند ہیں، وہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی ہے کہ اس کو دیکھا جائے، ایویلیویٹ کیا جائے اور اس کے متعلق بھی جو فیصلہ ہے وہ کیا جائے۔ چیئرمین نیپرا کی سروس سٹرکچر کا آج سمری تھی، بہت تھوڑی ساری شاید کنفیوژن تھی، بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ آج چیئرمین نیپرا کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، اپوائنٹمنٹ سے پہلے ضروری ہے کہ ان کا سروس سٹرکچر بنایا جائے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ پوسٹ ہیں، انفارچونیٹلی گورنمنٹ کے ابھی جو سٹرکچرز ہیں ان میں اتنی وہ کہہ لیجئے کہ ان کی جو تنخواہیں ہیں، ان کا جو سٹرکچر ہے وہ اس قسم کا ہے کہ اس میں بہت کمپیٹنٹ بڑے لوگ نہیں آتے۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ اس کی ریویو کریں اور جو اسپیشلائزڈ فیلڈز ہیں ان کے اوپر جہاں پہ ٹیکنیکل لوگ چاہیے اور پرائیویٹ مارکیٹ میں وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے مہنگے ہیں اور گورنمنٹ کے پاس ظاہر ہے پھر اس طرح سے لوگ نہیں آتے، تو اس کو ریویو کرنے کی بھی پرائم منسٹر صاحب نے زور دیا ہے، کہا ہے کہ ہماری جو ہی ہمیں کچھ روم ملے تو ہمیں یہ جو اسپیشلائزڈ جابز ہیں ان کے لیے جو ہماری جو تنخواہیں ہیں ان کو بہتر کیا جانا چاہیے، اور سروس سٹرکچر کی منظوری جو ہے وہ چیئرمین نیپرا جو ہے ان کی دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل لانے کی تجویز ہے، جس کے بعد وفاقی دارالحکومت سے سینٹ اور قومی اسمبلی کے لیے ایک نشست جو ہے خواتین کی اس کا اضافہ کیا جائے گا۔ اس وقت جو ہمارا جو آئین ہے اس میں یہ آپ سمجھیے کہ یہ جب امینڈمنٹ آ رہی تھی خواتین کی اسپیشل سیٹوں کی، خصوصی سیٹوں کی، تو یہ حکم رہ گیا کہ اسلام آباد کے لیے کوئی نشست خواتین کی نہیں، لہٰذا یہ تجویز ہے کہ اس کے لیے ایک آئینی ترمیم لے کے آئی جائے اور ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو جو ہے وہ ہم جو خواتین ہیں وہ ان کا اسپیشل کوٹا وہ دیا جائے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، دونوں جگہ کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ جی PTA میں نئی تعیناتیاں کی گئی ہیں۔ میجر جنرل ریٹائرڈ عامر عظیم باجوہ ممبر ٹیکنیکل ہوں گے PTA کے، اور ڈاکٹر خاور صدیق ممبر انفورسمنٹ ہوں گے PTA کے۔ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاسک فورس پرائم منسٹر صاحب کے اندر جو ہے وہ بنائی گئی ہے، جس کے وائس چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان ہوں گے،
ڈاکٹر صاحب اگر کچھ دیر میں پہنچ سکے تو آپ سے خود بھی بات کریں گے. لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اس کو ماڈرنائز کیا جائے, جو ہمارے شعبے ہیں ان کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. ہماری انڈسٹری کو, مائننگ کا جو ہمارا شعبہ ہے, ہماری جو ایک ٹیکنیکل کئی جو ہماری یہاں پر صنعتیں ہیں ان کے لیے لوگ اویلیبل نہیں ہیں. سو ریسرچ کو اس کو جو ہے وہ ضرورت ہے کہ اس کو ماڈرنائز کیا جائے. تو اس کے نیچے ایک ہم نے جو امینڈمنٹ ہے وہ کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وائس چیئرمین ہوں گے ٹاسک فورس کے, پرائم منسٹر صاحب اس کے سربراہ ہوں گے. ٹیکنالوجی ڈریون نالج اکانومی, یہ اس ٹاسک فورس کا نام ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج پرائم منسٹر صاحب نے جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں شفقت محمود صاحب, ان کو بھی کمنٹ کیا جس طریقے سے انہوں نے یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے, فارمر پرائم منسٹر ہاؤس, اس کو ایک یونیورسٹی بنانے کی طرف ہم گئے ہیں. پہلے مرحلے میں پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے اس کا نام دارالحکمہ ہوگا. دارالحکمہ جو تھا یہ خلیفہ ہارون رشید نے ایک بنایا تھا اس وقت. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو تمام بڑے اس سلطنت کے ریسرچرز ہیں, تمام بڑے جو تھنکرز ہیں, ان کو ایک فورم دیا تھا کہ وہ آ کے اپنی ریسرچ وہاں پر شو کر سکیں, اپنی ریسرچ دے سکیں. سو پہلے مرحلے میں یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے اس کو دارالحکمہ بنایا جائے گا, جس میں کہ جو ہمارے ریسرچ اسکالرز ہیں جو کہ بڑے بڑے ہمارے پاکستان میں یا باہر ہمارے ریسرچ کر رہے ہیں, خصوصاً گورننس کے اوپر, اس کے ساتھ آئی ٹی کے اوپر, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر, اس کے ساتھ انڈسٹری کے اوپر, تاکہ وہ اپنی جو ریسرچ ہے وہ اکٹھی کریں اور پھر حکومت کو وہ پالیسی پیپر دیں ان دا لانگ ٹرم. پہلے مرحلے میں اس کو ایک جو ہے وہ ریسرچ سینٹر ہوگا, اور سیکنڈ مرحلے میں یہ پھر پاکستان اس کو جو ہے وہ ہم یونیورسٹی میں تبدیل جو ہے وہ کر دیا جائے گا. اور اس کے اوپر بھی پرائم منسٹر صاحب نے بہت, ایجوکیشن منسٹری جو ہے اس کو کمنٹ کیا کہ انہوں نے بہت اچھا یہ فنکشن جو ہے وہ کیا ہے. اس کے ساتھ جو باقی چیزیں ہیں, وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. بہرحال ابھی جو ہے یہ ایک سمری ہے آج کی, باقی کچھ کوشچن میں کچھ باتیں آ جائیں گی تو وہ میں پھر آپ کے ساتھ. سہیل چودھری صاحب ایکٹر. جی سہیل. سر تھینک یو ویری مچ. ہاں 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 جی جی سر جیسے آپ نے کہا کہ زرداری صاحب اور باقی کچھ لوگوں نے سیریس نہیں لیا جی آئی کی انویسٹیگیشنس کو, ایسا ہی آج اگر آپ نظر سے گزراؤ چیئرمین نیب کا ایک بیان ہے, لیڈ آلموسٹ کافی پرومیننٹ جگہ تمام اخبارات میں اس بیان کی کہ نیب کو تھریٹس ہیں اور تھریٹس کے ذریعے خاموش نہیں کرایا جا سکتا, اور اس ٹائم پہ جو پی ٹی آئی حکومت کا ایجنڈا ہے احتساب کو آگے بڑھانا, اس میں بڑا کلیدی رول ہے نیب کا. تو اس حوالے سے کیا گورنمنٹ نے کچھ اہمیت لیے ہیں یا چیئرمین نیب نے گورنمنٹ سے کوئی مدد مانگی؟ تھینک یو. دیکھیں ابھی تک کوئی ایسی آفیشیل ان کی نہیں آئی ہے, لیکن تھریٹس تو دیکھیں فرینکلی جب آپ اتنے بڑے کھیل میں ہوتے ہیں تو تھریٹس تو آتے ہیں, تھریٹس تو ہمیں بھی روز آتے ہیں اور کہاں کہاں نہیں آتے ہیں. تو اور آپ دیکھیں جب سوشل میڈیا کے اوپر یا ادھر وہاں پر بھی تھریٹس جو ہیں اور جو ہیں وہ آتی ہیں, گالیاں بھی آتی ہیں, ایبیوزز بھی آتی ہیں. لیکن یہ تو پھر جب آپ کہتے ہیں جتنے آپ اوپر کھڑے ہوں گے اتنا لوگ آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں. سو انشاءاللہ ہم ایشور کرتے ہیں چیئرمین نیب کو, یہ ہماری ذمہ داری ہے, نیب کے افسران کو انشاءاللہ تعالی بالکل یقینی بنایا جائے گا کہ وہ اپنا کام بلا خوف و خطر کریں اور اس میں کسی طور کے اوپر بھی اس میں کوئی دقیقہ فدگزاش نہیں کریں گے. آبد ملک جونیئر. جوئی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا 172 لوگوں کے نام ای میں شامل کر دیا گیا ہے یا منظوری دے دی ہے, ان 172 لوگوں میں آصف زرداری, فیاض الحمد, مراد علی شاہ کے نام شامل ہیں, ذرا وضاحت ہو جائے گی مہربانی. جے آئی ٹی نے جن جن لوگوں کو ایکیوز کیا ہے ان کے نام شامل ہیں, اور ظاہر ہے زرداری صاحب کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا ہے کوئی بھی جے آئی ٹی. آپ نے فاٹا کے بارے میں فرمایا کہ وہاں پر آپ صوبائی ترقی کرا رہے ہیں, تو یہ ذرا وضاحت کریں گے کہ کتنی سیٹیں ہوں گی اور اس کا کیا اسٹرکچر کیسا ہوگا؟ یہ تو 26 نشستیں ہیں غالباً, جس کو وہ پہلے ہی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے اس میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ 26 کے قریب جو اس میں امینڈمنٹس ہیں وہ ہوں گے. میری فائل اگر دے سکیں
جس میں کہ کچھ فیصلے اور بھی تھے جو میں بتانا چاہتا ہوں. ایک امپورٹنٹ فیصلہ جو کیبنٹ میں ڈسکس نہیں ہوا, لیکن میں ویسے چونکہ میڈیا انڈسٹری ہماری جو ہے وہ تھوڑے دباؤ میں ہے اور اس کو میں تھوڑا ایک اچھی خبر بھی جو ہے وہ ہماری طرف سے آنی چاہیے, وہ یہ تھی کہ ہم نے پہلے بھی ویسے فرینکلی ہماری طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں کیونکہ ہم نے آلموسٹ 50% پیمنٹ جو ہے وہ بھی کی ہے, صوبوں سے بھی کی ہے. تو آج ہم نے اسی اپنی میڈیا انڈسٹری کو جو ہم ایک فوری ریلیف دینے کے معاملے میں ہم نے یہ پہلے فیصلہ کیا تھا کہ جو ریگولیٹری ڈیوٹی ہے نیوز پرنٹ کے اوپر وہ ختم کر دی جائے گی. سو آج مجھے اسد عمر صاحب نے بتایا ہے کہ ریگولیٹری ڈیوٹی فائنانس نے اس کو 5% سے کم کر کے 1% کر دیا ہے. اصولی طور کے اوپر یہ دیکھیں ریگولیٹری ڈیوٹی اگر ہم باقی معاملات کو دیکھیں تو یہ 11% کے قریب ہونی چاہیے, لیکن ہم نے اس کو ریگولیٹری ڈیوٹی کو کم کر کے فی الحال 1% کر دیا ہے. اب مجھے امید ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس کا جو فائدہ ہے کچھ جو ہمارے کارکن صحافی ہیں ان کو بھی پہنچے. جی جج صاحب, پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ احتساب جو ہے یہ ون سائڈڈ ہو رہا ہے, یہ ٹرانسفر ہونا چاہیے, اور کوئی دمادم مسکرندر کی بھی بات کی ہے میڈم شہری رحمان نے, اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ شہری رحمان جس دن احتجاج خود کر لیں گی نا باقی بھی آ جائیں گے. انہیں شہری رحمان بیچارے نے انہوں نے کیا احتجاج کرنا ہے. اور یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو احتجاج ہے میں تو حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ کے لوگوں پیسے انور مجید نے اور ہم نے پراپرٹیز بنائی ہیں, اب ہماری پراپرٹیز اور پیسے بچانے کے لیے تم لوگ سڑکوں پہ نکلو. مطلب ایسی عجیب و غریب جو ہے وہ تحریک چلائی جائے کہ ہم نے آپ کے پیسے لوٹے ہیں, یعنی جن کے پیسے لوٹے ہیں ان کو ہی کہہ رہے ہیں کہ بیچاروں کو کہ باہر نکلیں اور اپنے لوٹ کے پیسوں کے اوپر جو ہے وہ آپ آگے جو ہے وہ اس کو کریں. شوری صاحب دو تین چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو آج ایک سبری تھی وہ چائنیز اسٹاک مارکیٹ میں پانڈا بانڈ جاری کرنے سے وہ اپروو ہوئی ہے اور ہوئی ہے, تو کتنے مالیت کے بانڈ جاری کریں گے اور کب کریں گے؟ دوسرا SCCP کے چیئرمین کی بھی تھی, وہ اپروول ہوئی ہے SCCP کے چیئرمین کی سبھی. تیسرا آپ نے دارالحکمہ کی بات کی ہے کہ 2 مراحل میں بتائیے, یہ پہلا مرحلہ کب مکمل ہوگا, اور یونیورسٹی کب بنے گی, اور یہ جو وزیر اعظم ہاؤس کی بلڈنگ ہے اسی کے اندر بنے گی یا اس کے نئے بلاک بنے گے, وہ نئی کنسٹرکشن ہو؟ جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بانڈز ہیں وہ سمری بالکل اپروو ہوئی ہے, اور سمری جو ہے اس کے بعد اب پانڈا بانڈز جو ہیں وہ فلوٹ کیے جائیں گے. یہ ایک پہلے فلپائن جو تھا اس نے بھی چائنیز مارکیٹ میں, یہ پہلی بار پاکستان اپنی تاریخ میں چائنیز مارکیٹ انٹر ہوگا, اور اس کی جو آگے جو اس کی موڈیلٹیز ہیں وہ بھی طے ہو رہی ہیں, اور آج کابینہ نے لیکن یہ اپروول دی ہے اس کے ساتھ ایسی ٹوٹل مالیت میرے پاس اس وقت نہیں ہے, میرے پاس اس وقت ٹوٹل مالیت جو ہے وہ اس کی نہیں ہے, لیکن SCCP جو ہے اس کی سمری جو ہے وہ آج اپروو ہو گئی ہے, اور چیئرمین SCCP جو ہیں وہ آج نئے اپوائنٹ کر دیے گئے ہیں, سبز واری صاحب بالکل, ان کو آج جو ہے وہ چیئرمین SCCP جو ہے وہ اپروو لگا دیا گیا. جو دارالحکمہ جو ہے نہیں بالکل نئی بلڈنگ نہیں ہے, جو مطلب ظاہر ہے جو ضرورت ہوگی وہ اس کے مطابق جو ہے وہ چلے گا, لیکن پہلا دیکھیں مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ مختلف سینٹر آف ایکسلنس ہیں پاکستان میں, مختلف جگہوں کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے, وہ GIK میں بھی ہو رہی ہے, IBA میں بھی ہو رہی ہے, لمز میں بھی ہو رہی ہے, اور تھنک ٹینکس ہیں وہاں پہ بھی ہو رہی ہے. اب اس ریسرچ کو اکٹھا ہونا چاہیے, اس ریسرچ کو اکٹھا کر کے وہ حکومت کو امپلیمنٹیشن کے لیے جائے. سو یہ ایک کوشش یہ کی ہے کہ سارے جو بڑے بڑے ہمارے لوگ ہیں ریسرچرز ہیں وہ یہاں پہ جمع ہوں اور وہ یہاں سے آ کے اپنے سر سمر ٹی وی سے 2 سوال ہے میرے. پہلا سوال یہ ہے GIT کی رپورٹ جو سپریم کورٹ میں پیش ہوئی ہے اس پہ 172 لوگوں کا نام ECL پہ چلا گیا, فریال کالپور اور آصف زرداری اس میں سرفہرست ہیں, نمبر 1. دوسرا سوال یہ ہے کہ لطیف کوسا جو ان کے وکیل ہیں ان کی جانب سے بیان سوشل میڈیا میں چل رہا ہے 31 تاریخ سے پہلے آصف زرداری گرفتار ہو جائیں گے, ایسی بات ہے؟ انشاءاللہ کیا کہہ سکتے ہیں. عامر سے آپ صاحب آپ کرتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ یہ سپلیمنٹری گرانٹ مانگی گئی تھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से और FIA की तरफ से जी इस पे क्या डिसीजन किया गया है? और इसके अलावा एक मोबाइल लाइसेंसेस की तजदीद की बात की उस समय में क्या जी डिसीजन? जो मोबाइल सबसे इम्पोर्टेंट मेरा ख्याल है मोबाइल लाइसेंसेस की तजदीद है वो फ़िलहाल उसको डेफर किया गया है और वो कमेटी को भेजा गया है कि वो इसके ऊपर सारी असेसमेंट जो है वो करे और उसके बाद बातें आगे चलेंगी। दूसरा जो हायर एजुकेशन कमीशन ने 3 करोड़ रुपया मांगा था उनको 2 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है और FIA जो है उनको भी सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो दी गई है। इसके साथ साथ स्टील मिल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्टील मिल के जो तमाम वाजबात हैं वो 2019 तक जो पहले अप्रूव हुए थे वो रिलीज़ करने का काबीना ने फैसला किया है ताकि स्टील मिल के जो हमारे लोग हैं और ज़ाहिर है और स्टील मिल के बारे में रज़ाक दाऊद साहब ने एक पूरा प्लान भी लेके आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि स्टील मिल जो है वो पिछली हुकूमतों ने जितना उसका बेड़ा गर्क किया है अब इंशाअल्लाह स्टील मिल चलेगी। काशिफ रफीक ने माजी में JIT बनी जिसकी बुनियाद पर 3 रेफरेंसेस दायर हुए, नवाज शरीफ साहब की JIT थी। अभी जो JIT है उसने तकरीबन 16 के करीब रेफरेंसेस की कहा है कि वो दायर किए जाने चाहिए JIT में। तो ये जो JIT के अफसरान हैं, माजी के JIT के अफसरान को सिक्योरिटी की गई, इन JIT के अफसरान की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी वो बात हुई क्योंकि ये उससे बड़ा स्कैम है। थैंक यू। बिल्कुल आपकी बात सही है, उससे बड़ा स्कैम है और इंशाअल्लाह ताला ये जो JIT के अरकान हैं इनको भी मुकम्मल जो है वो सहूलत सिक्योरिटी की दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से फ़िलहाल इंशाअल्लाह चूँकि पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक ऐसी हुकूमत है जिसका कोई ज़ाती इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो जब हुकूमत साथ नहीं मिली होती तो सिक्योरिटी वैसे ही बेहतर हो जाती है। सो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इन लोगों को भी सिक्योरिटी जो है वो मिलेगी। बल्कि यहाँ से मैं ये भी बताते चलूँ कि आज जो हमारे कराची के जो लेजिस्लेचर्स हैं MQM के और PTI के, उनको सूबाई हुकूमत अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी नहीं दे रही, जिसके ऊपर काफ़ी खदशात हैं जो कराची की लीडरशिप है उसके। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज इंटीरियर मिनिस्टर को ये हदायत की है कि सूबाई हुकूमत को दोबारा कहा जाए कि वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करे कराची की लीडरशिप के, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वफाकी हुकूमत अदरवाइज फिर रेंजर्स जो है उनको ये कहेगी कि वो जिम्मेदारी लें उनके तहफ़्फ़ुज़ में। रेहान सैयद जी रेहान, 8 से 9 बिल जो है 8 से 9 पहले बता चुका हूँ 8 से 9 बिल वज़ारत कानून में जो है वो मौजूद है जिनको आप चाहते हैं कि वो आए, लेकिन अब ऐवान लगता नहीं है कि असेंबली से वो पास हो सकेंगे। आप लोग ऑर्डिनेंस लाएंगे फिर? दोबारा बोलिए। 8 से 9 बिल जो है वज़ारत कानून में तैयार किए हुए मुख्तलिफ हवालों से, तो वो अब जो है असेंबली से तो लगता नहीं है कि पास हो पाएंगे, गर्मा गर्मी इतनी होगी, तो आप ऑर्डिनेंस की सूरत में उसको लाएंगे? नहीं, देखिए असेंबली से अभी तो इंशाल्लाह हमारी अक्सरियत है असेंबली में, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। पार्लियामान में हम अक्सरियत में हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत सारी लेजिस्लेशन के ऊपर PMLN और पीपल्स पार्टी के जो बैक बेंचर्स हैं वो भी हमारा साथ देंगे। उसकी वजह ये है कि वो भी क्यों किसी की लूट मार का हिस्सा बनेंगे। जाहिर है PMLN में और पीपल्स पार्टी में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं और आप देखेंगे कि वो लोग अपने फैसले करेंगे। चौधरी साहब, कल जो इजलास हुआ है रोडेरो में, उसके बाद जो तर्जुमान थे उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी रवादारी की सियासत नहीं करेगी, सख्त सियासत करेगी। उसके हवाले से आज वो एक सख्त जलसा भी करने जा रहे हैं, तो उसके बाद भी आपको अपना एक जारी करना पड़ेगा बयान। तो उस पर हवाले से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज बरसी भी है, इस हवाले से क्या किया। और दूसरा ये जो कैमरों की आपने बात की, आप ये बताएंगे जो कैमरे लगाए गए हैं आज तक उससे फायदा क्या हुआ? ऐसी क्या डायरेक्शन हुई है कि जिससे पता चला हो कि एक बहुत बड़ा मुजरिम या बहुत बड़ी वारदात पकड़ी गई? पकड़े तो गए हैं, कई जगहों के ऊपर लोग पकड़े गए हैं, लेकिन जो एफिकेसी होनी चाहिए थी कैमरों की, जितना उनको होना चाहिए था उतना वो नहीं है। हाँ अलबत्ता यहाँ पे, और इसलिए उनकी तहकीकात की ज़रूरत है। यहाँ पे अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आज बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी है और बेनज़ीर भुट्टो यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की एक बहुत अहम रहनुमा थी। उनकी शहादत पाकिस्तान की सियासत के लिए एक धचका थी। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और बेनज़ीर भुट्टो का आसफ ज़रदारी की पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है नहीं। वैसे कोई पीपल्स पार्टी एक अलहदा पार्टी है। पीपल्स पार्टी जो थी वो तो गरीबों का इनकलाब था। जब 70 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने पीपल्स पार्टी बनाई थी, वो तो गरीबों को हकूक़ दिलाने के लिए आई थी। जरदारी साहब की पार्टी जो है वो जिसमें अजीबो गरीब लोग हैं जिनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं, ओमनी ग्रुप वाले या फलाने ग्रुप वाले, उन लोगों का वो तो गरीबों को जो आप देखिए कि जो सब्सिडीज
ट्रैक्टर्स के लिए, खादों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कि रिवाइवल ऑफ 6 यूनिट्स को देंगे, वो सब्सिडीज भी ये खुद खा गए। तो जुल्फकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी से या बेनजीर भुट्टो शहीद की पीपल्स पार्टी से इन लोगों का ताल्लुक तो वाजबी सा है, सिर्फ अपनी सियासत के लिए उन्होंने एक ताल्लुक रखा हुआ है, वरना ना भुट्टो की सियासत के साथ इनका कोई ताल्लुक है, ना बेनजीर की सियासत के साथ इनका कोई ताल्लुक। अच्छा फवाद चौधरी साहब, जिस तरह आपने बताया कि 172 लोगों के नाम जो है वो ACL में शामिल हो रहे हैं, अगर सिंध हुकूमत जो है मज़ाहमत करती है, एहतसाब के अमल में कोई रोड़े अटकाती है, तो क्या वफाकी हुकूमत के पास जो गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन है वो उसके किस हद तक इम्कान है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हुकूमत जो है, चाहे सिंध हुकूमत हो, चाहे पंजाब हुकूमत हो, चाहे बलूचिस्तान हुकूमत हो, हम चाहे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हो, हम तमाम आइन के पाबंद हैं। वफाकी हुकूमत भी आइन की प्रोडक्ट है और चारों हुकूमतें भी आइन की प्रोडक्ट हैं। सो कोई भी जो हुकूमत है वो अपने जो आइन है उसके खिलाफ तो नहीं जा सकती। सो यहाँ पर अदालतें हैं, यहाँ पर लेजिस्लेचर्स हैं, वो अपने अपने फैसले करेंगे और इंशाल्लाह ऐसी नौबत नहीं आएगी। जी फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून भी और पीपल्स पार्टी भी मुसलसल हुकूमत पर एहतसाब की हवाले से इंतकाम का इल्जाम लगा रहे हैं, तो जो ऑलरेडी हेलीकॉप्टर केस है खैबर पख्तूनख्वा का, या खैबर पख्तूनख्वा हाउस को इस्लामाबाद में इस्तेमाल करने का केस है, मालम जफर की अराजी का केस है, बाबर अमान साहब पे जो रेंटल पावर के हवाले से केसेस हैं, उन सिलसिले में प्रोएक्टिव अप्रोच नैब की कब अपनाई जाएगी? क्योंकि अभी तक तो यही लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही ज़ेरे आताब नजर आ रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी और नून नहीं होना ना, 10 सालों से इक़्तिदार में भी तो वही थे ना, जो PTI के लोग जो इक़्तिदार में, ये तो जबरदस्ती के केसेस बनाए हुए हैं ना। मसलन जैसे हेलीकॉप्टर आप केस कह रहे हैं, वो क्या केस है कि ये 27 लाख रुपए का हेलीकॉप्टर आपने इस्तेमाल किया, खैबर पख्तूनख्वा के प्रोजेक्ट्स को आप जाते थे इफ्तिताह करने, तो आपने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर, कि क्या केस? इसी तरीके से जो बाकी केसेस हैं, ये तो देखें ना, PMLN और जो पीपल्स पार्टी है उनसे कहें कि आपके अकाउंट में करोड़ रुपया था, खर्चा आपने जो है वो $15 मिलियन के कर दिए हैं, कहाँ से आए? वो कहते नहीं आप नहीं पूछ सकते, वो फलाना भी तो चोर है। वो अब हमारे वो कहते हैं ना, एक जो है वो बंदा जो था वो अपने कर रहा था, बहरहाल ये फिर बाद में हम आपको जी साहब साल का इख्तिताम है, आपको 5 के महीने, हैप्पी न्यू ईयर, 5 के महीने मिले हैं, कुछ आपकी प्रायोरिटीज होंगी जो आपने अच्छे काम किए, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपसे इस साल नहीं हो सके, तो कुछ आपके बताएंगे कि क्या आपने अच्छा किया, कुछ रह गया जो करना चाहते हैं इस साल के काम पे? देखिए, बात यह है कि इतनी एक फहरिस्त है हमारे अच्छे कामों की कि वो अगर मैं गिनवाना शुरू करूंगा तो वो फिर बड़ा लंबा आ जाएगा। लेकिन जो हमने विजन दिया, सबसे पहले आप देखें इमरान खान ने जो आके तब्दीली पाकिस्तान में लेके आए हैं, वो ये है कि पाकिस्तान की ये हुकूमत जो है इसकी बुनियाद रहम के ऊपर है, कंपैशन के ऊपर है। जो ये मदीना की रियासत की जब प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं या मदीना की रियासत का हवाला देते हैं, तो वो दरअसल रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस किरदार को अपने सामने रखते हैं जिसमें उन्होंने अपने से कमज़ोर तबकात के साथ, गुरबा के साथ, मसाकीन के साथ रहम का सलूक किया। और तमाम जो हमारी हुकूमत है उसकी बुनियाद रहम के ऊपर है, कंपैशन के ऊपर है। हम चाहते हैं जो छोटा तबका है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, चाहे ये आप देख रहे हैं पनाहगाहें जो बन रही हैं, जो सर्दियों में लोग ठिठुरते थे बाहर, उनको पनाहगाहें मिली हैं। इस तरह से मजदूरों का हम कोशिश कर रहे हैं ख्याल करने की, हम किसानों का ख्याल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसमें कुछ इस वक्त जो हमारे जो चीज़ें आप कह रहे हैं कि रह गई, वो रह ये गई हैं कि हमारा जो मिडिल क्लास तबका है, हमारा जो खुसूसन तनख्वाहदार तबका है, वो ये जो डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ पिछली हुकूमत की वजह से, उसकी वजह से उसके ऊपर थोड़ा दबाव है। और हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह अगले साल में ये हम जो इकनॉमिक प्लान लेके आएंगे उसमें आप देखेंगे हमारे जो इकनॉमिक टीम है, असद उमर साहब हैं, रज़ाक दाऊद साहब हैं, खुसरो बख्तियार हैं, ये तमाम लोगों की डायरेक्शन ये है कि हम एक ऐसा प्लान लेके आ सकें जिसमें पाकिस्तान को
जो प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे जहां पे जाते हैं वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानियों को रोजगार के लिए बाहर ना आना पड़े। वो पाकिस्तान असल में इंशाल्लाह हमारी अचीवमेंट होगी और अगले 4 सालों में हमारी पूरी कोशिश यही होगी। जी नवीर साहब, जिस तरह एसएससीपी के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हुई या पीटीए के मेंबर्स की, तो पीटीए चेयरमैन की अपॉइंटमेंट्स कब होगी? अभी एक्टिव चार्ज है उनके पास। दोबारा बोलिए। पीटीए चेयरमैन की, पीटीए चेयरमैन की मैं चेक कर पाऊंगा मेरे आखिरी सवाल है ना, उसी में से एक बनता है। अभी जो अमूमी तौर के ऊपर तो मेरा ख्याल ये होता है कि जो टेक्निकल मेंबर होता है वो चेयरमैन हो जाता है। हाँ, उन्हीं मेंबर्स में से, इसके बाद अब चेयरमैन जो है वो उन्हीं में से लगेगा। इसमें जो मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, इसमें इंडस्ट्री के लोग हैं, इसमें एक्सपर्ट्स हैं। बुनियादी तौर के ऊपर हमारी जो 4-5 मेजर इंडस्ट्रीज हैं एक्सपोर्ट बेस्ड, उनको वो मॉडर्नाइज करने के लिए ये टास्क फोर्स बनाई गई है और कोशिश ये है कि इसमें बड़े बड़े जो ब्रेन्स हैं वो इकट्ठे